نوازی کی بہت ساری برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، یعنی کہ جب ذبح کرتے ہیں اور کسی تیز چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے بلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کی کثرت ہو، یعنی کہ جہاں مہمان زیادہ آتے ہوں وہاں بلائی اس سے بھی زیادہ تیزی سے آتی ہے۔ تو گویا مہمان نوازی گھر میں خیر و برکت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور مزید فرمایا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ کے مہمان آیا ہے اور اپنا رزق تو اس نے کھایا ہے لیکن جاتے جاتے آپ کے گناہ ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں ہمیں کہ جن سے ہم اپنے گناہ ختم کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے، یعنی کہ مہمان کو کھلانا ایک قسم کی زکوٰۃ ہے، آپ گھر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آدمی جو ہے مہمان کو ایٹ لیسٹ دروازے تک رخصت کرنے ضرور جائے۔ اس میں مجھے ایک واقعہ شیخ سعدی کا یاد آ رہا ہے۔ شیخ سعدی نہایت ہی مہمان نواز تھے، یہاں تک مہمان نواز تھے کہ لوگوں سے قرض لے کر بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک دفعہ سب جو قرضہ لینا تھا اکٹھے ہو کے آپ کے پاس آ گئے اور تقاضا کیا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے قرضے کا، آپ واپس نہیں کر پا رہے، تو ہمیں آج واپس کرنا ہے ورنہ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ شیخ سعدی پریشان تھے کیا کریں۔ اتنے میں ایک بچہ جو ہے وہ کچھ بیچنے آیا باہر غالباً کو میٹھا، تو شیخ سعدی نے اسے بولا کہ ایسا کرو تم یہ سارا کا سارا مال میرے پاس جو بیٹھے ہیں سارے مہمان ان سب کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ سارا کا سارا سامان فوراً بک جائے گا، اس طرح سارا سامان سارا اس کو کھلا دیا۔ اور اس کے بعد پیسے کا جب تقاضا کیا تو شیخ سعدی نے بولا کہ جس طرح یہ بیٹھے ہیں تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یہ تو صرف ان کی مہمان نوازی کے لیے تھا۔ بچہ بیٹھا اور رونا شروع ہو گیا، بولا کہ میں تو یتیم ہوں، گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو اب میں کیا کروں گا، پیسے نہیں ملیں گے۔ تو وہ اونچی اونچی رونا شروع ہو گیا۔ روتے روتے اچانک سے شیخ سعدی کا ایک مرید آیا اور آپ کی نظر اس نے 400 دینار ہتھیا کیا، تو آپ نے وہ 400 دینار لیا، سب کا قرضہ اتار دیا، اس بچے کا قرضہ بھی اتار دیا، تو سب خوش بخوشی وہاں سے نکل پڑے۔ لیکن ایک قرضدار رک گیا جو سمجھدار تھا، وہ بولا کہ شیخ سعدی یہ کیا معاملہ ہوا، ہم کتنے عرصے سے پیسہ مانگ رہے ہیں لیکن مل نہیں رہا، اور آج جب ملا سب کو مل گیا۔ تو شیخ سعدی نے بڑا زبردست جواب دیا، بولے کہ تم میں سے کوئی بھی رونے والا نہیں تھا، آج جو بندہ جسے پیسے لیے بچہ وہ رونے والا تھا اور اللہ نے اس کی پکار کے بدلے تم سب کا قرضہ بھی اتار دیا۔ تو اللہ کے نزدیک رونے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک آنسو کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ دے جو اللہ کے لیے رو سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل دے جو اللہ کے لیے رو سکے، گڑ گڑا سکے، کیونکہ اللہ کے آگے روئیں گے، مانگیں گے تو ہر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ خیر، بات مہمان نوازی سے کہیں اور نکل گئی، لیکن بالکل یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مہمان بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا بھی آدھا انکار ہے، کیونکہ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو اسے ہم نے پیش کرے، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ کا راضی نامہ بھی ملے گا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنا آداب و اسلام ہے اور انبیاء صالحین کی سنت ہے، گویا کہ سب نبیوں کی یہ سنت رہ چکی ہے مہمان نوازی کرنا۔ مہمان بے شک جنت کا راستہ ہے، اور تمام کرتے ہیں یہاں پر ختم کرتے ہیں ایک اور حدیث سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ تو نا کہ اللہ کی محبت چاہیے ہمیں، اللہ کی رحمت چاہیے، تو ہمیں مہمان نواز ہونا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکے۔